اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارٹ 2 ہے اس سلسلے کا جس میں اہل قرآن، اہل حدیث اور اہل سنت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی شروعات کی تھی آج جب میں سورہ طٰہٰ پہ غور و فکر کر رہا ہوں، تو سورہ طٰہٰ کی شروعات ہی یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ پہ قرآن آپ کو مصیبت، پریشانی میں، ٹینشن میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آپ فکر مت کرو، آپ کا کام صرف سمجھا دینا ہے ان کو جو اندر سے خشیت رکھتے ہیں۔ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے خشیہ، خشوع و خضوع کا مطلب ہے خش، چھپ جانے کو کہتے ہیں، یعنی ہیبت اور ڈر سے، شرمندگی سے چھپ جانا۔ اللہ سے خشیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی استغفار کرنے کے لیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کے پاس حاضر ہوا ہے۔ غلطیوں کی معافی اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ اس کو کچھ اچھے کاموں کی ہدایت ملے۔ سمپل لاجک ہے۔ 130 نمبر کی آیت ہے اور 20 نمبر کی صورت ہے سورہ طٰہٰ۔ پہلا میں نے 13 منٹ کا بیان ریکارڈ کر دیا ہے۔ ابھی والیوم 2 شروع کر رہا ہوں، پھر سے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، صبر کیجئے جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اور دیکھیے سبح، پاکی بیان کرنا، بحمد ربک، اپنے رب کی پاکی کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور جب وہ ڈوب رہا اس سے پہلے، من اناء اللیل، اور پھر آخری رات کے آخری حصے میں، فسبحوا، پھر سے پاکی بیان کرو، واطراف النہار لعلک ترضی، اور جب نہار، سورج پورے شدت پہ ہو اور ڈوبنے والا ہو۔ دیکھیے اب ظہر سے عصر، تو یہاں پورے 5 نمازوں کا ذکر کلیئرلی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر، غروب ہونے سے پہلے مغرب، اور رات کے وقت عشاء۔ دیکھیے تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیا ہے۔ تینوں نمازیں جہری ہیں، اور بیچ کی 2 نمازوں کا جو سری ہیں اس کا ذکر ایسے کیا ہے کہ جب سورج پوری اوپر کی طرف آ جائے، دونوں کونے، نہار کے دونوں کونے، جب دن ہو، دن کے دونوں کونے، ظہر اور عصر، جس میں ہم سری نماز پڑھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا، بات کا کنٹینیوشن یہ تھا کہ مجھے لوگ غلط فہمی میں یا تو کوئی اہل حدیث سمجھتا ہے، یا تو کوئی مجھے اہل قرآن سمجھتا ہے، اور بریلوی حضرات مجھے وہابی سمجھتے ہیں، اور وہابی مجھے عجیب، بہرحال سب پریشان ہیں کہ یہ بندے کا آخر فرقہ کون سا ہے، پوچھتے بھی ہیں۔ میں نے کہا بھیا یہ سب چھوڑ دیجئے، میں یہ مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایک کتاب ہے، وہ کتاب کو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کے پاس ایک لکھی ہوئی بک ہونا چاہیے۔ یہ آ گئی بک، قرآن آ گئی، اب اس کو سمجھانے والا ایک ٹیچر بھی تو چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، عربی زبان کا ایک ٹیچر رکھ لیجئے۔ اگر کوئی عالم شخصیت ملتی ہے جو فرقوں سے پرے ہو، جو فرقوں سے پاک ہو، فرقوں سے مطہر ہو، اس سے آپ علم سیکھیے۔ ورنہ دوسرا عالم اگر آپ کسی فرقے کا پکڑیں گے تو وہ صرف اپنا فرقہ پڑھائے گا، اسلام اور دین کا کوئی سبق نہیں دے گا آپ کو، کیونکہ قرآن بیسیکلی فرقوں کو توڑتا ہے۔ اور آپ عربی سیکھیے، کسی عالم سے علم سیکھیے، اور ویسے قرآن بہت آسان ہے۔ میں اپنا پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی، میں صرف آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ مسلمان بنیے۔ اس سے بڑی کیٹیگری کوئی ہے؟ پہلے تو ہم انسان ہیں، پھر انسان کے اوپر پھر اسلام ہم نے قبول کیا ہے، اللہ پہ ایمان لایا ہے۔ اب اس سے اونچا کوئی مقام ہے؟ اب ایمان کے درجوں میں تو اب آپ رسول کا آخری مقام ہوگا، پھر اس سے زیادہ یقین کس کو ہوگا؟ ایمان کا مطلب ہے یقین۔ آمنا، انگلش میں بھی دیکھیے آپ، فیتھ، بلیو، ٹرسٹ۔ ٹرسٹ کے نیچے کیا ہے؟ کوالٹیز کے نیچے کیا ہے؟ نالج کے نیچے کیا ہے؟ انٹروڈکشن۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ، دعوت، اوصاف، عزت، محبت، اطاعت، اتباع، عبادت۔ جو اصل نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا، اہل حدیث حضرات مجھ سے پوچھتے ہیں مجیب صاحب آپ اہل قرآن ہیں، تو
تو ذرا بتائیے قرآن میں نمازیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی نمازیں آ گئی ہیں۔ اب آپ ایک کتاب لیتے ہیں انجینئرنگ کی، میں نے مثال دی ہے، کیا آپ وہ کتابیں لے کے خود پڑھ کے انجینئر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ ایک پروفیسر آپ کو سمجھائے گا، وہ پروفیسر، قرآن کا پروفیسر محمد الرسول اللہ سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس میں جو چیزیں پریکٹس کرنے کی ہیں اس کی پریکٹیکلز لیبارٹری میں لے جا کے کرے گا، اسے سنت کہتے ہیں۔ بھائی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تینوں چیزیں ملا کے ایک کتاب مکمل ہوتی ہے، جس کے اندر لکھی ہوئی کتاب بھی ہے اور دوسرا اس کا ایکسپلینیشن بھی ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، دوسرا سنت ہے جو اس پہ آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ لیکن کتاب سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، اسی کو ہم حدیث کہیں گے۔ سنت بھی وہ ہوگی جو کتاب میں پہلے لکھی ہوئی ہوگی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، اب وہ تاریخ کے بہت سارے حصے ہیں، مجھے ابا نے کچھ سکھایا، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، بخاری، مسلم، سب الگ الگ سکھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کنفیوژن رکھا ہوگا کہ آپ میرے پاس آئیں، آ کے پوچھے تو صحیح۔ اچھا وہ اتنی اہم ہوتی تو قرآن میں لکھ دیتے، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ تک لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا ہے نماز کا طریقہ نہیں لکھتے؟ نماز، صلاح نہیں بول رہا ہوں میں۔ پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں اہل قرآن بھائی، پھر ادھر اہل حدیث ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی نماز الگ چیز ہے اور صلاح الگ چیز ہے، دونوں کو ملایا جاتا ہے۔ اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے جو ہے نمبرنگ کے حساب سے رکوع اور سجدے کی ساری ڈیٹیل نکالی تھی قرآن میں، وہ برابر 5 نمبر 5 نمبر 5 نمبر بھی آ رہا ہے، فجر کے کتنے رکوع ہیں، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، سب کلیئر ہے۔ رکوع اور سجود کے اوپر کبھی تحقیق کریے، یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ اچھا چلیے اب اس کے آگے کی آیت، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ، آپ اپنی نظریں اٹھا کے ان لوگوں کی طرف مت دیکھیے جس کو ہم نے یہ پڑھ دیا میں نے۔ چلیے 132، وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آ گیا صلاح، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی کے لیے ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بتا دیا ہے کہ صلاح اصل میں چیز کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے سبح، آپ پاکی کیسے بیان کرتے ہیں؟ تسمیہ، اور تمہید کیا ہے؟ بحمدک ربک الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں۔ چلیے اب اس کے آگے والی آیت، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لے کے آتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا تھا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے اس کو کوئی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ تو ہم بھی مان لیتے کہ ذلیل و خوار اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے، اسی لیے اے محمد ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ اب یہاں پوری صورت مکمل ہو رہی ہے، سورہ طٰہٰ۔ اب دیکھیے وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اے محمد ان سے کہو، قل کل متربص فتربصوا، دیکھیے انتظار کرنا، وہ جو ہے نا طلاق والی عورت اور بیوہ عورت کے لیے، یتربصن بانفسہن، اپنے نفس کو انتظار کرواؤ، ثلاثۃ قروء، 4 اشہر و عشرا، طلاق والی کے لیے 3 حیض اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ یہاں رکوع بھی ختم، سورہ بھی مکمل۔ تو میرے بھائی آج کے اس ایپیسوڈ میں جو بات میں آپ لوگوں سے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے چھوڑیے، اہل قرآن، اہل حدیث اور اہل سنت، اہل تشیع، اہل تبلیغ، پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا گیا ہے۔ تو آپ مجھے کسی خانے میں مت ڈالیے، میں سیدھا سادہ انسان ہوں اور سیدھا سادہ ایک مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، ایمان لا چکا ہوں اس کتاب کے اوپر اور اس کتاب کے میراکلز نکال کے بتا رہا ہوں۔ جو حضرات اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجیب صاحب ذرا قرآن میں سے نکال کے قرآن بتائیے، نماز بتائیے،
چلیے میں نے بتا دیا، یہ حجت پوری ہو گئی۔ آپ کو اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے آپ نے اپنی ختنہ کروائی ہے یا نہیں، سنت کروائی ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی آپ ختنہ کہاں سے نکال کے بتائیں گے؟ قرآن میں سے۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی قرآن میں نہیں ہے۔ اب یہ اہل قرآن بھائیوں سے مخاطب ہوں، اہل حدیث سے بھی واقف اس لیے ہوں کہ پوچھنا ہو تو ختنہ کے بارے میں پوچھو، نماز تو ثابت کر ہی دیا میں نے۔ یہ تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بچے کی ختنہ کرواتے ہیں نا ہم لوگ، آپ ختنہ کہاں سے ثابت کریں گے قرآن سے؟ میری نظر میں تو نہیں آیا۔ ابھی میں ٹرائی کروں گا وہ بھی نکال کے ان کے منہ پہ مار دینے والی بات کروں کہ بھائی آپ قرآن کو کمزور، بے بس، مجبور، اپاہج مت بنائیے۔ قرآن ہم کو ہر طرف سے اشارے دیتا ہے، آگے جا کے ہم لوگوں کو نبی کی سنت میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہاں جو بات میں مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن لکھی ہوئی، اس لکھی ہوئی کتاب کی کسی آیت کی کوئی ڈیفینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، سمجھائے ہیں۔ دوران نزول جب نزول مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گئی، تو کوئی سوال باقی نہیں رہا، کوئی سوال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی حدیث کے نام پہ آپ کو کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو پھر وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خیر الحدیث ہی کتاب اللہ، یہ بھی ایک روایت ہے۔ جب یہ روایت ہے تو کتنی فٹ ہو رہی ہے کہ میری بہترین حدیث تو اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ 5 مرتبہ پوری قرآن میں قرآن کو حدیث کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی اس وہ حدیث ہی ہوگی۔ پھر اب حدیث قدسی بھی ہے، یہ بھی ہے، تو ٹھیک ہے اگر کوئی میٹر میں اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو، تو حدیث قدسی ہو گئی۔ پھر کہ وہ اللہ کے الفاظ ہو گئے جو نبی کی زبان سے نکل رہے ہیں، تو پوری کی پوری قرآن ہی وہی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس آرڈر کو کیسے آپ نے سمجھایا، اسے حدیث کہیں گے ہم، جو قرآن سے میچ ہوتی ہو۔ قرآن سے میچ نہیں ہوتی تو اس کو سیکنڈ درجے پہ لائیں گے۔ اگر اتفاق سے قرآن کے اندر اس کا اپوزٹ کوئی ورڈ لکھا ہوا ہے یا اپوزٹ کوئی بات لکھی ہوئی ہے، تو پھر تو وہ سیکنڈ کیا، تھرڈ، فورتھ، ففتھ کچرے کے ڈبے میں ڈال دینا چاہیے وہ روایت کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ بقرہ کی 222 میں کہ عورتوں کے قریب بھی میں مت جانا حیض کی حالت میں، وہ گندگی کی حالت ہے، جانا تو جب ان کے مطہر ہو جانے کے بعد جانا، اسی راستے سے جانا جہاں سے اللہ نے جانے کی اجازت دی ہے، غلط راستے سے نہ جانا، پیچھے کے راستے سے نہ جانا۔ یہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اپنی کتاب میں لکھوا دیا۔ سورہ بقرہ 2 نمبر پہ ہے، آیت نمبر بھی ہے 222، بات بھی ہو رہی ہے 2 لوگوں کی، ایک مرد ایک عورت۔ دیکھیے آپ ذرا میچنگ دیکھیے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، پھر اب آپ کو بخاری شریف، وہ بھی صحیح بخاری جو مکے سے چھپ رہی ہے، مدینے سے چھپ رہی ہے، لبنان سے چھپ رہی ہے، اس کی حدیث نمبر 300، آپ حدیث بولیں گے، روایت نمبر 300، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا، فلاں نے فلاں کو بتایا، فلاں نے فلاں کو بتایا، آخری میں کسی کالے کو عائشہ نے بتایا رضی اللہ عنہ۔ کیا بتایا؟ میں اور نبی ایک ساتھ نہاتے، ایک ہی برتن میں نہاتے، آپ مجھے لنگوٹ باندھنے کا حکم دیتے، اس وقت میں جنابت کی حالت میں ہوتی، ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے، یعنی ہم جماع کر چکے ہوتے، اور پھر لنگوٹ باندھنے کا حکم آپ اس لیے دیتے تاکہ وہ بلیڈنگ خون میں نہ مکس ہو جائے، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت جب میں حائضہ ہوتی۔ کیا یہ ممکن ہے اس طرح کی روایت جو قرآن کے بالکل اپوزٹ جائے، جس میں ام المومنین عائشہ کی توہین ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے، ایک گندی حالت کی بات ہو رہی ہے، سائنٹیفکلی بھی گناہ ہے، ایک غیر مسلم سے بھی پوچھیں گے تو گناہ ہے۔ لہٰذا ایسی بکواس کو حدیث مت مانیے، کچرے کے ڈبے میں ڈال دیجیے۔ اگر کچھ ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے میچ بھی نہیں ہو رہی، ٹکرا رہی بھی نہیں، تو اس کو سیکنڈ درجے پہ رکھیے۔ میچ ہو گئی تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آنکھ بند کر کے قبول کریے، تو اس کے درجے بنائیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 9 سال، 10 سال، 20 سال کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے، لکھنے والا 85 سال کے بعد لکھ رہا ہے، بخاری 200 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، ان کے بعد 1200 سال میں کس نے بخاری کے نام پہ کیا کیا ڈال دیا ہے، سب غلط باتیں ہیں نا۔ تو کیٹیگری بنائیے، بنا کے ایک ایک روایت کو لیجئے، ایک ایک بات کو لیجئے،
اب میں ختنہ کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ پھنس جائیں گے نا آپ۔ تو یہ تو ہو گیا اعتراض جو اہل حدیث کی طرف سے ہے۔ اب میں ان کی طرف سے اہل قرآن کے خلاف کر رہا ہوں، اب اہل قرآن کی طرف سے بات کروں گا۔ اور ایک بات جو بہت ہی اہم ہے، میں نے یہاں لکھ کے رکھی ہے، سورہ طٰہٰ جو ہے وہ 20 نمبر پہ ہے اور مکی صورت ہے، دنیا میں کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ دوسرے بنی اسرائیل ہے 17 نمبر پہ، وہ بھی مکی ہے۔ اور تیسری 53 سورہ نجم ہے، وہ بھی مکی ہے۔ ایک بات کا اشارہ کرتے کرتے میں یہاں سے گزر جاؤں گا، اور آگے ایک ایپیسوڈ مجھے ریکارڈ کرنا ہے جس میں ہم نماز اور معراج کے بارے میں بات کریں گے۔ اب ہمیں اب تک یہ الٹی پٹی پڑھائی گئی، اب تک ہم کو یہ بول بول کے بیوقوف بنایا گیا کہ معراج پہ نماز ملی، تو سورہ طٰہٰ میں تو پورے 5 نمازوں کا ذکر آ گیا نا۔ سورہ نجم میں کلیئر بات ہو گئی نا کہ پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پہ جبرائیل کو دیکھا۔ ہمارے پاس روایتوں میں غار حرا میں دیکھا، ہمارے پاس روایتوں میں ہے گھبرا گئے، آ کے خدیجہ کو کہا رضی اللہ عنہ مجھے اڑا دو، پھر 6 مرتبہ جا کے خودکشی کرنے کی کوشش کرے، جبرائیل پکڑ پکڑ کے لاتے رہے، سینہ چیرے، زور سے دبایا، ساری سٹوری سنائی گئی۔ وہاں اللہ سورہ نجم میں کہہ رہا ہے، وہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو 3rd ایپیسوڈ میں، کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آنکھ بالکل جھپکی بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دل نے ایسے یقین کیا جیسے بالکل، یعنی کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا، جبرائیل کو اس طرح دیکھا آپ نے، اور ڈرے بھی نہیں آپ بالکل۔ اور وہ آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ یاسین کا پہلا رکوع، ذرا پڑھ کے تو دیکھیے۔ اقرا بسم ربک الذی کا تو کہیں بھی میچ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک آپ کے سامنے کوئی پیپر نہ پیش کیا جائے، جب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذرا یہ پڑھ کے دیکھیے، ورنہ 322 مرتبہ قل کا لفظ استعمال کرے اللہ تعالیٰ، قل قل قل، کہہ دیجئے، اور یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ جبرائیل اچانک آ رہے ہیں، رسول اللہ کو پکڑتے بھی ہیں، جھینپتے ہیں اور جو ہے چپکا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میری پھسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میں مر جاؤں گا، میری سانس رک گئی، 3 مرتبہ، پھر کہا کہ اقرا، آپ بولے ما انا بقاری، پھر اقرا ما انا بقاری، یہ پوری سٹوری تیار کی گئی۔ پھر معراج کی سٹوری تیار کی گئی، وہ معراج کا جو لفظ ہے وہ ہے عروج کے لیے، یہ ایک 3rd سبجیکٹ میں آئیں گے ہم، تو میں اس وقت آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ تو یہاں یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ 5 نمازیں آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، وہی آرڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، دیٹس آل، یہ ثابت ہو گئی بات۔ سورہ طٰہٰ کی 130 نمبر سے 135 نمبر کی آیتیں پڑھ لیجئے، باقی جو رکعتیں وکاتیں میں اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ تھوڑا سا کامن سینس یوز کریں گے، جذبات سے پرے ہو کے سنسیئرلی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے، وضو کر کے، صاف ستھرے ہو کے، استغفار کر کے مانگیے، اللہ ضرور راستے کھولے گا۔ آپ کے دل میں سچائی ہونا چاہیے، اور عبادت صرف اللہ کی کرنا، اپنے فرقے کی نہیں کرنا۔ دعوت کبھی بھی دینا ہو تو قرآن کی دینا، اپنے فرقے کی نہیں دینا۔ زبردستی مولویوں کے نام لینا، زبردستی علامہ اقبال کے شعر پیش کرنا، زبردستی فلاں عالم نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں صحابی نے کہا، فلاں محدث نے، پلیز بہت ہو گیا۔ برداشت کرتے کرتے دماغ پھٹ جا رہا ہے۔ جتنے لوگ قرآن کی طرف آ رہے ہیں، جتنے لوگ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں، وہ قرآن کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے جھوٹے قصے سن کے تو نفرت ہو رہی ہے لوگوں کو، اسلام پہ الزام لگ رہا ہے، نبی پہ الزام لگ رہا ہے، قرآن جلایا جا رہا ہے، ہماری بچیاں چھوڑ کے چلے جا رہی ہیں، بچے دین چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگ بیزار ہو رہے ہیں۔ یہ نماز اور صلاح کا جھگڑا کیا ہے یار؟ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، آپ کو پیش کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو میں انجینئرنگ کے بک کی مثال دے رہا تھا کہ اس کے اندر ایک حصہ لکھا ہوا ہے، ایک حصہ سمجھانے کا ہوتا ہے، ایک حصہ عمل کرنے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کے لیے حبل کا لفظ استعمال کیا ہے، رسی، 3 ڈوریوں سے مل کے رسی بنتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقے نہ بنانا۔ یہ آیت بھی 3 نمبر کی صورت میں ہے، آل عمران، دیکھیے یہاں بھی 3 ہے، اور آیت نمبر ہے 103، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، 0 یہ پوری دنیا ہے، اور اس کے اندر 3 حصے ہیں۔
تینوں کو ملا کے اسلام بنتا ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں سنت بھی ہے۔ اب آپ زبردستی جو چیز قرآن میں نہیں ہے آپ اس کو سنت بولنا چاہ رہے ہیں، داڑھی، تو یہ غلط ہے بھائی، یہ ظلم ہے۔ قرآن میں جو آرڈر لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہے، وہ حدیث ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن ہے، اسی لکھے ہوئے کو آپ نے اگر عمل کر کے دکھایا تو وہ سنت ہے۔ باقی کی چیزیں سنت نہیں ہوتی، ورنہ آپ کو 11 شادیاں کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو کھڑاویں پہننا پڑے گا، ورنہ آپ کو گدھے کی سواری کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کو تلواروں سے جنگ لڑنا پڑے گا، آپ کو جبہ پہننا پڑے گا، آپ کو داڑھی چھوڑنی پڑے گی، شملہ باندھنا پڑے گا، عربی زبان آپ کے بچوں کو سکھانا پڑے گا، یہ تو سکھانا چاہیے۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، آپ سب سے بھی معافی مانگتے ہوئے کہ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ 21 منٹ ہونے کو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ تھوڑا سا مخلص ہو جائیے پلیز، تھوڑا سا اپنے آپ کو سنسیئرلی سوچئے، یہ فرقہ بندی سے باہر آئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔